بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، صدقہ فطر کے ضروری مسائل۔ نمبر 1، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، یعنی صدقہ فطر کس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور صدقہ فطر کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی رقم اس کے پاس میں موجود ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ البتہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا اور مال نامی یعنی بڑھنے والے مال کا ہونا ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ نمبر 2، صدقہ فطر کب ادا کرے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت تو نماز عید سے قبل ہے، کیونکہ صدقہ فطر کا مقصد ہے مسکین کو، غریب کو، محتاج کو عید کی خوشی میں شامل کرنا، اور یہ تو اسی وقت ہوگا جب ہم صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیں گے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، لیکن اگر عید سے پہلے ہی ادا کر دیں، رمضان میں ہی ادا کر دیں، عید سے 2-4 دن پہلے ادا کر دیں تب بھی درست ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، یعنی عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی فطرہ ادا کر دیا کرتے تھے، تو وہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکا تو پھر عید الفطر کے بعد بھی ادا کرنا ضروری ہے، اس کے ذمے وہ واجب رہے گا، ساقط نہیں ہوگا، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، کہ جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو اس کی تو مقبول زکوٰۃ ہو گئی، مقبول صدقہ ہو گیا، اور جس نے نماز عید الفطر کے بعد ادا کیا تو وہ بھی صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے، لیکن صدقہ وہ بھی رہے گا۔ لہذا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر نماز عید الفطر ہو گئی اور ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے تو اس کے بعد ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز عید الفطر سے پہلے آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو پھر نماز عید الفطر کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کے دن سے 2-4 دن پہلے ہی ادا کر دیں تاکہ غریب اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو پوری کر کے صحیح مکمل طور پر عید کی خوشی میں وہ شریک ہو جائے۔ نمبر 3، صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کرے۔ عورت اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہے تو وہ اپنی طرف سے ادا کرے، اور مرد اپنی طرف سے، والد اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے ادا کرے تو اس صورت میں یہ بھی درست ہے۔ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا ہوگا، اور اگر بالغ اولاد کی طرف سے کر دے تو استحساناً یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی درست ہے۔ نمبر 4، صدقہ فطر کس چیز سے ادا کرے، تو یاد رکھیے اس کے لیے 4 چیزوں کو معیار بنایا گیا ہے: کشمش، کھجور، جو، گیہوں۔ اس میں جو شروع کی 3 چیزیں ہیں، کشمش، کھجور اور جو، جب اس کے حساب سے ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو 3.5 کلو کے حساب سے ادا کرنا ہوگا، اور اگر گیہوں کے حساب سے ادا کریں گے تو پھر 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کشمش، کھجور یا جو یہ صدقہ فطر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو دیں یا اس کی قیمت دیں، اور اگر گیہوں صدقہ فطر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں دیں یا پھر 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ فطر میں ادا کریں۔ نمبر 5، روزہ رکھے۔ ایک عام طور سے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ صدقہ فطر وہ ادا کرے جس نے روزہ رکھا ہو، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ صدقہ فطر روزے کے کامل ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہے اور روزے میں کوئی کمی خامی رہ گئی ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس لیے روزے دار صدقہ فطر ادا کرے تاکہ اس کا روزے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ پوری ہو جائے۔ یہ بہانہ ہے۔ صدقہ فطر یہ اللہ کا حکم اور یہ واجب ہے۔ کسی مسلمان نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو پھر بھی اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ روزہ یہ اللہ کا ایک الگ حکم ہے اور صدقہ فطر یہ اللہ کا الگ حکم ہے۔ اگر کسی مسلمان نے روزہ نہیں رکھا اور وہ اس وجہ سے صدقہ فطر بھی ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ڈبل گنہگار ہوگا کہ اس نے روزہ بھی چھوڑ دیا اور صدقہ فطر کو بھی ادا نہیں کیا۔
اور اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان نے روزہ رکھا لیکن صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کو روزے کا ثواب تو حاصل ہو جائے گا لیکن صدقہ فطر چھوڑنے کا گناہ اس کو ہوگا۔ اس لیے مسلمان کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے اس نے روزہ رکھا ہو یا اس نے روزہ نہ رکھا ہو۔ نمبر 5، صدقہ فطر کی جو قیمت ادا کی جائے گی اس قیمت میں موجودہ مقام کا اعتبار ہوگا، یعنی صدقہ فطر ادا کرنے والا جس جگہ پر رہ رہا ہے اس جگہ گیہوں یا جو یا کشمش وغیرہ کی جو قیمت چل رہی ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو جہاں پر صدقہ فطر ادا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ اڑیسہ بہار جھارکھنڈ سے شائع ہوا ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے شہر اور علاقے کے اعتبار سے قیمت معلوم کر کے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ تو جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کی کیا قیمت چل رہی ہے تو اس قیمت کے حساب سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ بات تاکید کے ساتھ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ چونکہ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، سب کے پاس میں موبائل ہے، واٹس ایپ وغیرہ ہے، تو واٹس ایپ پر کہیں کی کوئی پوسٹ آ جاتی ہے اور لوگ اب یہ تو دیکھتے نہیں کہ یہ پوسٹ کس جگہ کی ہے اور صدقہ فطر میں کے بارے میں اس میں جو رقم لکھی ہوئی ہے، جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ کہاں کی وہ تو دیکھتے نہیں، بس وہ اسی کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسی کو وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں یا اسی کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر بہار ہے تو بہار میں صدقہ فطر کی جو قیمت ہے اب وہاں کے علماء وہاں کے حساب سے لوگوں کو بتلائیں گے، یو پی میں صدقہ گیہوں کی جو قیمت ہے وہاں کے علماء وہاں کے حساب سے بتلائیں گے، بنگال میں گجرات میں جو قیمت ہے وہاں کے علماء وہاں کے حساب سے بتلائیں گے، راجستھان میں جو قیمت ہے تو راجستھان کے علماء اس کے حساب سے بتلائیں گے۔ اس وجہ سے کسی بھی پوسٹ کے آنے پر اسی حساب سے صدقہ فطر ادا نہ کرے بلکہ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کے مقامی علماء سے رابطہ کریں اور ان سے معلوم کریں کہ بھئی اپنے یہاں اس وقت صدقہ فطر کی کیا قیمت ادا کی جا رہی ہے اور اسی حساب سے پھر صدقہ فطر ادا کریں تاکہ صحیح طور پر مکمل طور پر صدقہ فطر ادا ہو سکے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے راشن کے گیہوں کے بارے میں کہ راشن کے گیہوں جو ملتے ہیں اس سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے راشن کے گیہوں کم قیمت میں ملتے ہیں، 2 روپے کلو مل جاتے ہیں اور بعض دفعہ فری میں بھی ملتے ہیں۔ تو اگر آپ صدقہ فطر میں گیہوں دینا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ اس راشن کے گیہوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اس گیہوں کے مالک ہیں اور وہ گیہوں آپ کا خود کا ہے۔ لیکن اگر آپ صدقہ فطر میں قیمت کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو بازاری قیمت سامنے والے کو دینی ہوگی، یعنی بازار میں مارکیٹ میں گیہوں کی جو ریٹ چل رہی ہے، گیہوں کی جو قیمت چل رہی ہے اس قیمت کے اعتبار سے آپ کو رقم محتاج کو دینی ہے، اتنی رقم اس کو دے کہ وہ اتنی گیہوں وہاں سے بازار سے اس رقم میں خرید سکے۔ تو اگر آپ گیہوں صدقہ فطر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تب تو خیر وہ گیہوں دے سکتے ہیں 1.25 کلو، لیکن اگر آپ گیہوں کی رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اتنی رقم آپ کو دینی پڑے گی کہ جو رقم مارکیٹ میں گیہوں کی چل رہی ہے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ فطر میں گیہوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے اور سب کی رقم الگ الگ ہے۔ جو صاحب ثروت حضرات ہیں، جو مالدار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے زیادہ بڑی مقدار والا صدقہ فطر ادا کرے، چونکہ ہمارے ہاں عام طور سے ایک رواج یہ بن گیا ہے کہ سب لوگ گیہوں کا ہی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، گیہوں کے اعتبار سے۔ جو 10,000 کمانے والا ہے وہ بھی گیہوں کے اعتبار سے دے رہا ہے، جو 50,000 کمانے والا ہے وہ بھی گیہوں کے اعتبار سے، جو لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، مطلب جو جتنا اوپر سے اوپر ہے سب گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں۔
جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے اور پیسہ آپ کے پاس میں ہے، تو پھر آپ ایسا صدقہ فطر ادا کیجئے کہ جس سے غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ یعنی اگر آپ کم صاحب ثروت ہے، کم مالدار ہے، تھوڑے مالدار ہیں، تو پھر آپ گیہوں کے اعتبار سے ادا کر لیں، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو پھر آپ کو بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لینا چاہیے، اور کشمش کھجور وغیرہ کی جو قیمت چل رہی ہے اس قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ محتاج آپ جتنے زیادہ بڑے مالدار ہوں گے، ایک محتاج کو، غریب کو آپ سے اتنی ہی زیادہ امید ہوگی۔ جس طریقے سے آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ دے، اسی طریقے سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں، محتاج مسکین کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے والے بنیں، زیادہ سے زیادہ ان کی ضرورت کو پوری کرنے والے بنیں۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک صدقہ فطر میں گیہوں بھی دیا جا سکتا ہے اور چاول دال وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر میں پیسے ادا کیے جائیں، چونکہ گیہوں یا چاول دال وغیرہ اگر آپ دیں گے تو صدقہ فطر تو اس سے ادا ہو جائے گا، تو پھر وہ محتاج اس کو جا کر کے بیچے گا، پھر وہ پیسے حاصل کرے گا، پھر لینے والا اس برابر قیمت میں لے گا یا نہیں لے گا، پھر یا کم لے گا، اور اگر وہ محتاج اپنے گھر میں اگر چاول گیہوں دال وغیرہ جو بھی ہے اس کو تو صرف کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پیسے جب آپ دے دیں گے تو اب اگر اس کے گھر میں کھانے کی ضرورت ہوگی تو وہ کھانے کا سامان لے آئے گا، اور پہننے کی ضرورت ہوگی تو وہ پہننے کا سامان لے آئے گا، کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو کسی اور چیز کا سامان لے آئے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرتے وقت ہم روپے پیسے ہی دے دیں تاکہ غریب اور محتاج اپنی اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اور یہ صدقہ فطر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور اس کو ادا کرنا بھی چاہیے۔ اگر اس کو آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے فریضے اور واجب کو اور حکم کو آپ توڑنے والے ہوں گے، چھوڑنے والے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ہم گنہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے صدقہ فطر کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ تو صدقہ ہے، اور صدقہ تو ویسے بھی فائدے کی چیز، اس کے بے شمار فوائد ہیں، صدقے کے بے شمار ثمرات ہیں، اس کے بہت سارے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت کورونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورت میں جیسا کہ پوری دنیا پر ایک طرح سے گویا کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اور ان حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مسجد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی مسجدیں بھی بند ہیں اور تمام دینی ادارے وہ بھی بند ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جس طریقے سے کھلم کھلا آزادی کے ساتھ مساجد میں تراویح پڑھنا، نمازیں پڑھنا، جمعہ قائم کرنا، ان تمام چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ان حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ صدقہ ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کتاب الزکوٰۃ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صدقہ کے دو فائدے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا صدقے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے، رب کے غصے کو کم کرتا ہے، یعنی جب بندہ صدقہ ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کا غصہ کم ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کم ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ صدقے کا فائدہ یہ ہے وتدفع میتۃ السوء، اور صدقہ دینے سے انسان بری موت سے بچتا ہے، جو بری موت ہو جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور خستہ حالی میں اور ایکسیڈنٹ میں اور نہ جانے کس کنویں میں کود کر کے یا اس طریقے کسی اور جو بری طریقے کی جو موت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو آج کے حالات میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو ہمارا اور زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کریں، صدقہ فطر بھی ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر صدقات ہیں ہم اس کو ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ کا غصہ کم ہو اور یہ جو بیماری ہے یہ بیماری ختم ہو جائے اور ہم پھر اپنی سابقہ زندگی پر لوٹ جائیں اور آزادی کے ساتھ میں ہم عبادت بھی کر سکیں، تجارت بھی کر سکیں اور اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم صدقہ
جب ہم صدقہ کو ادا کریں گے، اس لیے اس موقع پر صدقہ فطر کو بھی ادا کریں اور دیگر صدقات کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔